میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں غوث پاک کی کتاب موجود ہے۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سچا وظیفہ وہ بتاؤں گا، صرف 3 بار پڑھتے ہی دیکھیں غوث پاک کی یہ لاڈلی تسبیح۔ پہلے میری بات سنیں، صرف 3 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھتے ہی انشاءاللہ دیکھیں غوث پاک اس کتاب میں لکھتے کیا ہے کہ جو بندہ شدید غریب ہے، یعنی کہ اتنا غریب کہ اس نے کبھی دولت پیسہ بالکل دیکھا ہی نہ ہو، شدید ترسا ہوا غریب، اگر کوئی 3 بار یہ وظیفہ عصر کے بعد اس ترتیب سے پڑھتا ہے، خدا پاک کی قسم غوث پاک فرماتے ہیں وہ بندہ فوری طور پر مغرب سے پہلے مالا مال ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیں آپ عصر کی نماز پڑھتے ہی وہیں بیٹھے یعنی کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں اس کتاب میں 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک، آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں جا نماز پر بیٹھے، اور سیکنڈ آپشن، آپ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں، یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں رشتوں کی بندش ہو، شادیوں کے مسئلے ہوں، بیٹیاں بیٹے رشتوں کے لیے پریشان ہوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ مل سکے گا۔ بے اولاد کوئی اگر عصر کے بعد یا عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لے، اللہ پاک اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ اگر کوئی فقیر پڑے گا اللہ پاک بادشاہ بنائیں گے۔ قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص پڑے گا، چاہے لاکھوں کا قرضہ ہو چاہے کروڑوں کا قرضہ ہو، اللہ پاک قرضوں سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ دیکھیں من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ کرنے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، دیکھیں آج چھوڑ دیں، آج ٹک ٹاک کو، دنیا داری کو، فون کو، مصروفیت کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں ویسے تو اس عمل کو کسی بھی دن عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن آپ نے اس عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا جس دن بھی میری ویڈیو آپ کو ملے، آپ کے ملک میں شہر میں عصر اور مغرب کا جو بھی وقت ہو، عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی بھی وقت پڑھیں۔ اب عمل ترتیب تعداد طریقہ سب بتاؤں گا، لیکن اللہ والو عمل کو اگر آپ نے اس ترتیب سے پڑھا تب جا کر فائدہ دیکھا۔ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب نے اس عمل کے بارے میں اتنی زبردست بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں غوث پاک کا یہ وظیفہ بتایا ہوا پڑھ لیتا ہے، وہ پوری زندگی انشاءاللہ مشکلوں پریشانیوں سے چھٹکارا پا لے گا۔ اور مولانا الیاس عطار قادری رحمۃ اللہ علیہ برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں غوث پاک کا یہ وظیفہ عصر کے بعد پڑھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دیکھیں بڑے سے بڑے ولی اللہ، بزرگان دین، علماء کرام نے اس عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں نمبر 1 وظیفہ کہا۔ یعنی کہ جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا وہ پھر سارے وظیفے پڑھ لے، ساری تسبیحات پڑھ لے، لیکن ایسا عمل اسے ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں خود بھی بے شمار بار آزمایا ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، مالی پریشانی میں عصر کے بعد کا یہ وظیفہ جب بھی پڑھا اللہ پاک نے کرم کر دیا۔ اور میں نے دوستوں بھائیوں بہنوں میں نے کئی ایسی بزرگوں بہنوں بھائیوں کو اپنی زندگی میں یہ وظیفہ بتایا ہے۔ آپ یقین کریں صرف 3 دن پہلے میں نے اپنی ایک جاننے والی بہن کو، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کو میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی بہت وظیفے بتائے ہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہیں وظیفہ پڑھتی ہوں، کچھ دن فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر وہی حالات بدل جاتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا آپ اب جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ میں لکھ کر دوں گا اسٹامپ کے پیپر پر، کیونکہ یہ وظیفہ میں ہر کسی کو نہیں بتاتا۔
جو بالکل آخری حد تک وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک جاتا ہے نا، میں اسے پھر یہ وظیفہ دیتا ہوں، اور اس بہن نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھا۔ آپ یقین کریں، اس عورت نے مغرب کے بعد مجھ سے رابطہ کیا، کہتی ہے میں نے آپ کا یہ وظیفہ جیسے ہی پڑھا، میرے جتنے بھی قرضے تھے مغرب سے پہلے پہلے معاف ہو گئے، اور کہتی ہے مجھے ایسی جگہ سے پیسوں کا انتظام ہو گیا کہ مجھے یقین نہ تھا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک اپنے کچھ خاص اللہ والوں کے یعنی کہ بتائے ہوئے وظیفوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ان وظیفوں کی نسبت سے، صرف ان اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفوں کی نسبت سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ والے جب وظیفے بتاتے ہیں نا دوستوں، بھائیو بہنوں، تو وہ وظیفے لاکھوں لوگوں پر آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اللہ پاک آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں نا، تو اس ولی کے بتانے کی نسبت سے اس وظیفے میں اتنے اثر ہوتے ہیں کہ پڑھ کر اللہ پاک اپنے ولی کے بتائے ہوئے وظیفے کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، اسی لیے اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ دیکھیں، غوث پاک کا یہ واحد وہ وظیفہ ہے عصر کے بعد کا، جس کو آپ نے آج کوشش کرنا میری ویڈیو جیسی آپ تک پہنچ جائے، اپنے دکھ میں، تکلیف میں، بیماریوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، بے روزگاری میں ہو، اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دیکھیں آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر اس لاڈلے وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ دیکھیں، سب سے پہلا کام آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ جلدی میں پڑھیں گے، بھاگا بھاگی میں پڑھیں گے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو پھر پورا عمل ضائع۔ دیکھیں، یہ دوسرے وظیفوں کی طرح نہیں ہے، یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے۔ دیکھیں، سامنے آپ کو یہ وظیفے دکھ رہے ہیں، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو۔ آپ نے ان وظیفوں کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے بھائی صاحب، آپ ہمیں کیا یہ نئی چیز بتا رہے ہیں؟ آپ ہمیں ایسا کیا بتا رہے ہیں کہ جو یونیک ہے، نیا ہے؟ ہم نے تو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پہلے بھی پڑھا ہے، ہمارے تو حالات نہیں بدلے۔ دیکھیں، جب آپ لوگ عصر کی نماز پڑھ کر، یا آپ لوگ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں اس عمل کو ایک خاص تعداد میں، ایک خاص ترتیب میں، خود خفیہ غوث پاک کے بتائے ہوئے الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے نا، میں دوستوں، بھائیو بہنوں، اپنے ہاتھوں میں جھوٹا رکھنا، اگر عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر مغرب سے پہلے پہلے تمہارے قرضے نہ اتریں، اگر عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر مغرب سے پہلے پہلے تمہاری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو، دیکھیں اس عمل کی سب سے خاص بات ایک دن میں اثر کرتا ہے، یعنی کہ عصر میں پڑھیں، مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہوگا، خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ بھر جائیں گی۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھ کر فوراً، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے ایک بار ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا؟ صحیح بتائیں، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت بہتر ہو جائے گا، نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دیں، کوئی پابندی نہیں ہے، پریشان نہ ہو کہ جی ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم کیا کریں۔ دیکھیں، درود پاک نہیں آتا، آپ صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ، پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ سامنے آپ کو، دیکھیں تمام وظیفے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، تعداد، ترتیب، طریقہ، پوری چیزیں بتاؤں گا، لیکن اللہ والوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پڑھنا تو آپ نے ہے نا، پڑھیں گے تو آپ نا غوث پاک کی اس سچی تسبیح کو دیکھیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی
پوری لائف میں، یہ نہیں کہ روز، صرف ایک بار بھی عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، اسے پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ یہ آپ لوگ سارا دن جاتے نا، یار مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، اس طرح آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں میں بڑی بات نہیں کرتا، اور میں نے دیکھیں کسی بھی لالچ کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک خالص وظیفہ پہنچایا ہے، اپنے سینے کا وہ راز پہنچایا ہے دوستوں بھائی بہنوں کہ میں نے آج تک بہت ہی کم لوگوں پر یہ وظیفہ آزمایا، اور جس پر بھی آزمایا یعنی کہ دیکھیں یہ سمجھ لیں یہ غربت کا آخری حل ہے، یعنی غربت کو، غریبی کو، بیماری کو، پریشانی کو، قرضوں کو، بے اولادی کو، رشتوں میں بندش کو، یہاں تک کہ ظالم کے ظلم کو۔ دیکھیں عصر کے بعد کا یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ ایسا لاڈلا بنتا ہے، ایسا دوست بنتا ہے اللہ کا کہ پھر آپ تو اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے لاڈلے پر پھر کوئی ظلم نہیں ہوتا، اللہ کے لاڈلے پر پھر کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا، پھر کوئی اس سے دشمنی نہیں نکالتا، دشمن اس کے سارے دوست بن جاتے ہیں، نفرت کرنے والے اس سے محبت کرتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے کہ اس کے پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اچانک زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں آ گئی۔ بند کاروبار ہیں وہ لوگ، وہ میری بہنیں، میرے بھائی، خصوصی طور پر جن کے کاروبار بالکل ڈاؤن ہے، تباہ ہو گئے ہیں، بالکل سلو ہو گئے ہیں، بالکل کام دھندہ نہیں ہے، وہ اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، میرا کام چلا دے۔ یقین کریں جن کاروبار میں بندے ہیں، سناٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم 3 بار پڑھتے ہی اگر وہاں گاہکوں کی لائنیں لا لگ گئی، خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، بند کاروبار چل پڑیں گے۔ یقین کریں، دیکھیں ایسے ایسے لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا جن کی فیکٹریاں تباہ تھی، یعنی کہ کاروبار کروڑوں لاکھوں لگانے کے بعد بھی یعنی نقصان میں جا رہا تھا، تباہ ہو گئے تھے بالکل۔ میں نے ان کو بھی یہ وظیفہ بتایا کہ میرے پاس پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اور میں نے دیکھیں میں تو کوئی ہستی نہیں ہوں، لیکن میرے سر پر غوث پاک کا ہاتھ ہے، فیض ہے، اور میں جس کو بھی غوث پاک کا، اور میرے پاس غوث پاک کی ایسی ایسی کتابیں موجود ہیں جو شاید آپ نے سنی بھی نہ ہوں گی، نہ دیکھی بھی نہ ہوں گی، تو میرے پاس دیکھیں میں غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل دیتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو سچے وظیفے پہنچائے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے آج تک کسی کو بھی کوئی وظیفہ اپنی طرف سے نہیں دیا۔ دیکھیں آپ لوگ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ، دیکھیں مجھے نہیں پتا کون کیا بتا رہا، میں اپنی بات کروں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں غیبت کروں گا نا ساتھیوں بھائی بہنوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوگی، تو میں کسی کی بھی غیبت نہیں کروں گا، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے صرف کہوں گا کہ آپ ہمیشہ جو بھی ویڈیو دیکھیں نا ہمیشہ مستند جگہ سے دیکھیں، یعنی کہ آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اگلا بندہ مجھے وظیفے بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتھینٹک جگہ سے بتا رہا ہے، یہ کوئی مستند جگہ سے بتا رہا ہے، یا بنے بنائے وظیفے دے رہا ہے کہ بس جلدی سے 3 بار یہ پڑھو، 4 بار وہ پڑھو، ان کے ویوز آ جائیں، بس آپ کو بھلے فائدہ ہو نہ ہو۔ دیکھیں اللہ پاک کے ناموں میں تو ویسے بھی برکت ہے، لیکن دوستوں بھائی بہن وہ تو آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر وہ کیوں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ وہ عمل دو کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی حاجتیں، دیکھیں بڑے لوگ پریشان ہیں، خدا کی قسم ایسی مشکلوں میں، پریشانیوں میں لوگ ہیں میرے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم میرے کو بڑا میرا دل جلتا ہے کہ یار کوئی کہتا ہے یار فاقے ہیں، کوئی کہتا ہے قرضوں میں ہوں، کوئی کہتا ہے شدید بیماریوں میں، اتنی لوگ پریشان ہیں کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھیں نا تو آپ کہیں یار اللہ پاک کا ہم پر تو بڑا احسان ہے، ہم تو کھا بھی سکتے ہیں، ہمارے پاس تو گھر بھی ہے، تھوڑی بہت آسائش ہے، سکون بھی ہے، لیکن دنیا میں بڑے پریشان لوگ ہیں دوستوں بھائیو بہنوں، تو اللہ کا ہر حال میں شکر کریں۔ اور دیکھیں میں صرف رزق اور دولت کے لیے 10-15 سیکنڈ کے چند الفاظ دعاؤں کی صورت میں نکالوں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، کیا پتہ یہ دعا بھی آپ کے کام ہے۔ دیکھیں میں فائدے کی سوچتا ہوں آپ کے کہ کوئی دعا لگ جائے، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ بن جائے، بیڑے پار ہو جائے، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں۔
دیکھیں میں دعا کروں گا، آمین ضرور کامنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، جو بھی میرا بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، مجھ سمیت ہم تمام لوگوں کی غیب سے مدد فرما، ہمیں رزق اور دولت کی، ہمارے پاس جتنے بھی دولت کے رزق کے مسائل ہیں سب حل فرما، ہمیں غیب سے رزق کا انتظام کر دے، ہماری زندگیوں میں دولت کی ریل پیل کر دے، ہمیں ہماری جائز حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں نیک ہدایت دے، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے مولا جو بیمار ہے بیماروں کو دور کر دے، میرے مولا پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، غزہ میں، فلسطین میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان پریشان، مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تمہیں امام حسین کا واسطہ، میرے مولا تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، میرے مولا اگر تو نہ سنے گا تو کون سنے گا، میرے مولا کس کے در پہ جائیں گے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، مولا کرم کی نظر کر دے میرے مالک بڑے ظلم ہو رہے ہیں دنیا پر، میرے مالک کرم کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دیکھیں، اب آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے، ایک جملہ بھی اب آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا دیں۔ اب سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک مرتبہ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب درود شریف ایک بار پڑھ لیں اگر یاد ہے تو، اور نہیں یاد تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، یعنی کہ سامنے آپ کو یا اللہ کا وظیفہ دکھ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے اللہ پاک کا یہ ذاتی نام یا اللہ آپ نے آج غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے یا اللہ کو ایک خاص الفاظ، ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، تب جا کر آپ کو یا اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ خود کہہ دیں کہ یہ 3 وظیفے ہیں، تینوں کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے عصر کے بعد 1 منٹ نکال کر آپ نے تقریباً دیکھیں 1 منٹ نکال کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے سے وقت نکالیں عصر کے بعد کہ اب میں یہ عمل پڑھنے بیٹھ رہا ہوں کہ اس دوران میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، نہ کہیں توجہ دوں گا، دل سے یقین سے بس یہی عمل پڑھوں گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ جو سچا خفیہ الفاظ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے اس وظیفے میں شامل کرنا ہے، آپ نے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں آپ کہیں گے یہ کیا وظیفہ ہے، آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا خاموشی سے پڑھ لیں اگر اپنی کامیابی چاہتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ پھر وہی ویڈیوز دیکھیں جا کر کہ 2 بار یہ پڑھ 3 بار وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ وہی دیکھیں ویڈیو، پھر میرے پاس آپ کا کوئی کام نہیں۔ اگر واقعی جو سنجیدہ ہے، جو واقعی وظیفے کو اثر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، جو سیریس ہے، جو مخلص ہے اپنے ساتھ، وہ پڑھ لے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر بڑے سکون سے اطمینان سے یا اللہ سامنے دکھ رہا ہے، اس کے ساتھ جو آپ نے جملہ شامل کرنا ہے یہ جملہ ہے میری جھولی بھر دے، اپنے انداز میں یا اللہ میری جھولی بھر دے، یہ پورا کمپلیٹ ایک جملہ بن جائے گا۔ پھر دوسری بار بھی پڑھیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، ایسی آپ کی جھولی بھرے گی خدا کی قسم۔ عصر کے بعد یہ پہلا وظیفہ آپ نے پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، اس طرح آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار میں نے پڑھ کے بتایا، چوتھی بار بھی سن لے یا اللہ میری جھولی بھر دے، پھر 4 بار ہو گئے، پھر 5ویں بار پڑھیں یا اللہ میری جھولی بھر دے، 6 بار ہو گئے، اس طرح 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، جو بہتر لگے، لیکن 10 سے 11 نہ ہو، 10 سے 9 نہ۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو آپ نے، میں نے دیکھیں آپ کو بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ لائک کرو یہ کرو، میں صرف آپ کو ایک بات کہوں گا جو کہ جس پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو اپنے ان تمام
بہنوں بھائیوں تک آپ نے شیئر کرنی ہے جو شدید مشکلات میں ہے، فاقوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، غریبی میں ہیں، ظالم کا ظلم ہے کسی پر۔ کوئی بہنیں ہماری اگر سسرال میں گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں، اسے یہ وظیفہ بتائیں اور کہیں یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا اللہ ظالم شوہر ہے، ظالم ساس ہے، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں، خدا کی قسم ظالم سے ظالم شخص انشاءاللہ منٹوں میں سیدھا ہو جائے گا، رب کعبہ کی قسم ایسا وظیفہ بتایا۔ کوئی دشمن ہے، کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی شخص اگر خود یہ وظیفہ پڑھے اور وہ بیمار ہے، بے روزگار ہے، غریب ہے، قرضوں میں ہے، کوئی بھی مصیبت میں ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی ہر مصیبت کے لیے پریشانی کے دیکھیں، یہ عمل ویسے تو وہ طاقتور عمل ہے، غوث پاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے اگر پڑھنے کے بعد کچھ نہ بھی مانگیں تو ان کی زندگی جنت جیسی عمل کے پڑھنے کے بعد خود بخود بن جائے گی۔ لیکن آپ نے پھر بھی اپنی مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے تیسرا یعنی کہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے تو آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا اگر یاد ہو۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اب دیکھیں آپ نے 10 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اور میں نے دیکھیں بڑے لوگوں کو یہ وظیفہ دیا ہے، یہ پہلی بار میں وظیفہ نہیں دے رہا، اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا وظیفہ اس عمل میں وہیں بیٹھے بیٹھے یا رحمانو کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس سے یا رحمانو کی دیکھیں یہ وظیفے اللہ پاک کے نام تو آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ عصر کی نماز کے بعد فوراً غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے ان وظائف کو پڑھتے ہیں نا، تو ان کی طاقت، ان کے فائدے ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جاتے ہیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہیں، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی خالی جھولیاں، الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جاتی ہیں۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر یا رحمانو کے ساتھ المدد کو شامل کرنا ہے، جس سے یا رحمانو کے کمالات، فائدے ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جائیں گے۔ یا رحمانو المدد، یا رحمانو المدد، اس طریقے سے آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا رحمانو المدد کا اس عمل میں دیکھیں یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا، یعنی کہ یا رحمانو المدد ایک بار ہو گیا، یا رحمانو المدد 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس عمل کا پاورفل وظیفہ ہے، جو ہر مشکل، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، تو آپ نے آج کے اس عمل میں سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یا رحیمو کا پڑھنا ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے رو رو کر، گر گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رحیمو کا اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے یا رحیمو کو آج میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھ کر اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے یا رحیمو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا رحیمو 3 بار ہو گیا، چوتھے نمبر پر آپ نے یا رحیمو کو، دوستوں، بھائی بہنوں، آپ نے سب سے پہلے اس عمل میں جو پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا کا پڑھا، پھر یا اللہ کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے کا وظیفہ بتایا، اسے پڑھا، پھر یا رحمانو المدد کا وظیفہ پڑھا، پھر آپ نے یا رحیمو کو سنگل ہی پڑھنا ہے، صرف یعنی کہ ایک ہی نام پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی وظیفہ، کوئی تعداد، ترتیب چھوڑ گئی ہے تو دوبارہ جا کر دیکھ لیں، عمل کو آپ نے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اچھی طرح پہلے ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، پھر جا کر پڑھیں، تاکہ آپ کا وظیفہ بھی 100% ورکنگ کرے۔ یا رحیمو کو آپ نے پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھ کر چوتھے نمبر والا وظیفہ یا رحیمو کا 100 بار پڑھ لیں، تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔